ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے اس کائنات میں اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم تک پہنچایا. خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اس نبی پر جس نبی نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا. درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جس نے ہمیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، کس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دیا. اسی لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، وہ پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے ایک وظیفہ اور 7 فائدے. یعنی ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا، ایک ایسا کلمہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کا اگر ہم ورد کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور جس دعا اور جس وظیفے کے تقاضوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، اس کو سچے دل سے مان کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس ایک دعا کے، اس ایک وظیفے کے 7 فائدے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. تو آئیے وہ کون سا وظیفہ ہے
جس کے 7 فائدے بیان کیے گئے ہیں، اس کو آج ہم اس خطبہ جمعہ میں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس وظیفے کو جاننے سے پہلے اگر ہم انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی بات کریں تو انسان ہونے کے ناطے ہر انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان کی زندگی میں، اس کائنات میں، انسان کے جسم میں، انسان کے جسم کے ہر جوڑ میں، ہر اعضاء میں اللہ نے بے شمار نعمتوں کو رکھا ہے، اور اس کی نعمتیں اگر ہم گننے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم تھک جائیں گے، لیکن اس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور انسان اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے فضل و کرم کے ذریعے ایک مسلمان پر، ایک مومن پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، ایک غیر مسلم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک غیر مسلم اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے ایک مسلمان پر، ایک مومن پر بے شمار نعمتوں کا ایک انبار، ایک سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل اور جاری کیا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے نعمتیں تو ہیں، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے پر اور بھی بے شمار اللہ کی نعمتیں مسلمانوں اور مومنوں پر ہیں۔ اور انہی نعمتوں میں سے تین نعمتیں بنیادی نعمتیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ ہم لوگوں کو بنایا، یعنی اللہ ہمارا رب ہے، یہ نعمت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، یہ بھی نعمت ہے، اور یہ اسلام ہمارا دین ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ بنیادی 3 نعمتیں جو غیر مسلموں کو حاصل نہیں ہیں، جو وہ لوگ اس سے محروم ہیں، اب انہی 3 نعمتوں کو سامنے رکھ کر اگر میں اس دعا اور اس وظیفے کی بات کروں جس کے 7 فائدے ہیں، تو وہ وظیفہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور بعض حدیث میں وہ بمحمد رسولہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو یہ وظیفہ، یہ دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا، میں نے اسلام کو اپنا دین مان لیا ہے، وبمحمد نبیا، اور محمد کے نبی ہونے پر میں راضی ہو گیا، میں نے محمد کو اپنا نبی مان لیا، اپنا رسول مان لیا۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، لیکن یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اس دعا کے، اس وظیفے کے جو بے شمار فوائد، ان میں سے 7 کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ان 7 فوائد میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو اس دعا کا فائدہ ہے، اس دعا کو پڑھنے سے، اس وظیفے کو پڑھنے سے ایمان کا مزہ نصیب ہوتا ہے، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا مزہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ جس طرح کھانے اور پینے کی چیزوں میں ایک ذائقہ ہوتا ہے،
ایک قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ اور جس شخص کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جائے، جو ایمان کے ذائقے سے مالا مال ہو جائے، جس شخص کو ایمان کا یہ مٹھاس اور ایمان کا یہ ٹیسٹ حاصل ہو جائے، دنیا کی ساری مصیبتیں اس ایمان کے مزے کے سامنے اس کو معمولی نظر آئیں گی۔ یہ دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ جو دنیا کے جتنے بھی مصائب ہیں، یہ دنیا کے جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ دنیا کی جتنے بھی مصیبتیں ہیں، یہ تمام بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، وبائیں ایمان کی مٹھاس کے سامنے انسان کو پھیکی نظر آئیں گے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اور جس شخص نے اسلام کو اپنا دین مان لیا، اور جس شخص نے محمد کو اپنا رسول مان لیا، ذاق طعم الایمانی، ایسے شخص کو ایمان کا مزہ حاصل ہو جائے گا، ایمان کا ٹیسٹ حاصل ہو جائے گا۔ ایسا مزہ جو مزہ صحابہ کو حاصل ہوا تھا، جو ایمان کا ذائقہ صحابہ کو نصیب ہوا تھا، وہ مزہ اور وہ ٹیسٹ ہر انسان کو جو اس دعا کا، اس وظیفے کا اہتمام کرتا ہے اور اس وظیفے پر عمل کرتا ہے، اس کو بھی ایمان کا مزہ حاصل ہو جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان کا مزہ ہوتا کیا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ صحابہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، صحابہ نے جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، صحابہ نے جب اسلام کو اپنا دین مان لیا، صحابہ نے جب محمد کو اپنا نبی اور رسول مان لیا، تو اس وقت کے کافر اور مشرک لوگوں نے صحابہ کو جو ستانا شروع کیا، ان کو جو تکلیفیں دینا شروع کی، حضرت بلال حبشی مکہ کی گرم گرم ریت پر ننگے بدن ان کو لٹا دیا جاتا، مکہ کے گرم گرم پتھروں پر ان کو ننگے بدن لٹا دیا جاتا، ان کی چھاتی پر گرم گرم پتھر رکھ کر، ان کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر ان کو اس ریتیلی زمین پر گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ تمہارے پرانے دین پر آ جاؤ۔ لیکن بلال حبشی اور ان کے جیسے دوسرے صحابہ اپنی زبان سے کوئی کفر یا کلمہ، کوئی شرک والا کلمہ کہنا پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ سب مصیبتوں کو برداشت کر لیتے، گرم گرم پتھروں کو برداشت کر لیتے، ریتیلی گرم گرم بالو اس کو برداشت کر لیتے، کانٹوں کو برداشت کر لیتے، تیر اور تلوار کو برداشت کر لیتے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ صحابہ کو ایمان کا مزہ حاصل ہو چکا تھا۔ ایمان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے سامنے، اس مٹھاس کے سامنے یہ ساری مصیبتیں صحابہ کو معمولی نظر آتی تھیں۔ یہ تو ایک مرد تھے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ کی کتابیں، احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک خاتون، ایک عورت، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کون نہیں جانتا۔ ابو جہل نے اسلام لانے پر جو انہیں ستایا، اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر، نبی کو محمد ماننے پر ابو جہل نے جو ان کو تکلیف دی،
مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس خاتون کے، اس عورت کے دونوں پیروں کو 2 اونٹ سے باندھ دیا گیا. ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا، اور دونوں اونٹوں کو بھگانے کا حکم دیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے جب پاؤں چیرے گئے تو اس بدبخت نے حضرت سمیہ کے شرمگاہ میں نیزے کو مار کر ان کو شہید کر دیا. کیا وجہ تھی؟ اس خاتون نے یہ مصیبت کو برداشت کیا. کیسے برداشت کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ایمان کا مزہ حاصل ہو چکا تھا. ایمان کے مزے کے سامنے یہ مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کر لیا. اتنا ہی نہیں، شعب ابی طالب کی ہم بات کریں. جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، رسول اکرم کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اللہ کے رسول اور صحابہ نے مکہ کے کافروں سے تنگ آ کر شعب ابی طالب کے اوپر جا کر پناہ لی، ایک پہاڑ پر جا کر زندگی گزارنا شروع کر دیا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 سال تک صحابہ اور اللہ کے رسول اس پہاڑ پر جا کر زندگی گزارنے لگے. کچھ خرید نہیں سکتے تھے، کچھ بیچ نہیں سکتے تھے، کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے. جو کھانا تھا، جو بھی توشہ تھا، جب ختم ہو گیا تو شعب ابی طالب پر احادیث گواہ ہیں، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ صحابہ نے اس ٹائم میں، اس زندگی میں درخت کے پتوں کو کھا کر اپنی زندگی کو گزارا ہے. جانور کے چمڑوں کو کھا کر صحابہ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. کیا وجہ تھی؟ کہ درخت کے کڑوے پتے وہ کھانا پسند کر لیتے تھے. کیا وجہ تھی؟ جانور کے چمڑے، کڑوے چمڑے کھانا پسند کر لیتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان صحابہ کو ایمان کا مزہ حاصل ہو چکا تھا، ایمان کی مٹھاس ان صحابہ کو حاصل ہو چکی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے. اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے پر عمل بھی کرنا چاہیے. صرف زبان سے طوطا جس طرح بولتا ہے اس طرح بولنے پر اس کلمے کا، اس وظیفے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو صرف رب ہی کی عبادت کرنا چاہیے. یہ اس وظیفے کا تقاضا ہے. اگر ہم اس کلمے کو تو پڑھتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں تو کسی مزار پر جاتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو کوئی کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں، تو یہ وظیفہ، یہ دعا کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. جب ہم نے کہا کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، تو پھر اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کو اپنا رب مانا جائے. روزی روٹی دینے والا، نوکری دینے والا، اولاد دینے والا، ہر چیز کا مالک اللہ ہی کو مانا جائے. اور جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے، اسلام جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو بجا لانا چاہیے. اور جب ہم نے مان لیا کہ محمد ہمارے نبی ہیں، محمد ہمارے رسول ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا چاہیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، تبھی جا کر یہ کلمہ فائدہ دے گا. اسی طرح اس وظیفے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا.
اس حدیث میں کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے کلمات کو سننے کے بعد جو شخص ان کلمات کو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، تو ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج ہم بے شمار گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر قسم کا گناہ آج ہم سے سرزد ہو رہا ہے، چھوٹے گناہ بھی ہم سے ہو رہے ہیں، بڑے گناہ بھی ہم سے ہو رہے ہیں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، بھری مجلس میں، بند کمرے میں، ہر قسم کے گناہ سے آج ہم دوچار ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گناہ اسی دنیا میں ہمارے معاف ہو جائیں اور جب رب کی بارگاہ میں ہم پہنچیں تو گناہوں سے ہماری پیٹھ ہلکی ہو اور ہمارے رب کی کوئی پکڑ نہ ہو، تو اذان کے کلمات کو سننے کے بعد اس وظیفے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر ظالم کے ظلم سے نجات ملے گی۔ ہر ظالم، اگر کوئی جابر بادشاہ ہے، ظلم کرنے والا حکمران ہے، ظلم کرنے والا لیڈر ہے، ظلم کرنے والا کوئی امیر ہے، ظلم کرنے والا اگر کوئی اور بڑا ہے، تو ہر ظالم سے نجات ملے گی۔ اس کی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث، ابو مجلز اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا من خاف من امیر ظلما فقال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما انجاہ اللہ منہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص کسی امیر کے ظلم سے ڈرتا ہو، یہاں پر امیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب امیر سے مراد کوئی بھی حکمران، کوئی بھی بڑا، ہمارے اوپر جو بھی بڑا ہوتا ہے، اگر وہ ظلم کرنے والا ہے، اس کے ظلم سے ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہمارے اندر ڈر بیٹھ چکا ہے اور اس کے ظلم سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما، اگر یہ کوئی یہ دعا پڑھتا ہے انجاہ اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس ظالم حکمران سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ آج ہم پر جو حکمران ہیں ان کا ظلم ہم پر بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے، بلکہ ان کا ظلم ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ جو لیڈرز ہیں، جو حکمران ہیں، جو امیر ہیں، وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اپنی رعایا پر ظلم کے انبار لگائے ہوئے ہیں، اور مظلوم لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ظالم حکمران کے ظلم سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے، فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ فرشتے آسمان سے مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی رضیت باللہ جو اس دعا کا ایک کلمہ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر یہ لوگ جم گئے اور ڈٹ گئے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے دروازے کو نہ کھٹکھٹایا، صرف اللہ کو جن لوگوں نے اپنا رب مان لیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
کیا کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے لوگوں تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب مان کر اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو فرشتے مدد کے لیے نازل ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم سے لے کر جنگ بدر تک اگر ہم دیکھ لیں، جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نازل ہونا قرآن اور احادیث اور واقعات میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ، صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے جو آسمان سے نازل ہوئے، صحابہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے، ابھی میں نے ہتھیار اٹھایا بھی نہ ہوتا کہ کافر کی گردن کٹ کر گر جاتی۔ کون کاٹتا تھا گردن کو؟ فرشتے نازل ہوتے تھے۔ ہر وقت میں اللہ کے فرشتے ہمارے لیے مدد کے لیے آتے رہیں گے اس وقت جب کہ ہمارا ایمان مکمل اللہ پر ہو، اور اس طرح کے وظیفے اور اس طرح کی دعاؤں کا جب ہم اہتمام کریں گے۔ اسی طرح اس وظیفے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ خبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ جو لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، خبر کے عذاب سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ اس کی دلیل بے شمار متواتر احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جنازے کو دفنانے کے بعد خبر میں جو سوال اور جواب ہونے والے ہیں اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور خبر میں جو سوال ہونے والے ہیں وہی سوال جو اس دعا میں موجود ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ خبر میں کسی کو بھی دفن کرنے کے بعد جب فرشتے آ کر سوال کریں گے، پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب جو بندہ نیک تھا، جس بندے نے اللہ کو اپنا رب مانا تھا، جس بندے نے اس وظیفے کا اہتمام کیا تھا، اس دعا کا اہتمام کیا تھا، جس بندے نے اس دعا کے تقاضوں پر عمل کیا تھا، وہ بندہ وہاں پر اس سوال کا جواب دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال جو کیا جائے گا، من نبیک، تیرے نبی کون ہیں؟ جس بندے نے اس کائنات میں محمد کو اپنا نبی مانا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا تھا، تو اس سے اس کی زبان پر وہاں پر جواب جاری ہوگا کہ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور تیسرا سوال جو اس سے ہوگا، تیرا دین کون سا ہے؟ ما دینک، تو جو بندہ دین پر عمل کرتا تھا، جس کا ظاہر بھی دین والا، جس کا باطن بھی دین والا، چہرے سے بھی مسلمان اور مومن اور باطن اس کے اندر بھی مسلمان اور مومن، 5 وقت کی نماز والا، اللہ کے احکام پر، دین کے احکام پر عمل کرنے والا، تو ایسے بندے کی زبان پر وہاں پر جاری ہوگا کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ تو یہ جو 3 سوالات اور اس کے جب جوابات وہاں پر کوئی بندہ دے گا تو احادیث میں یہ ذکر موجود ہے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بندہ ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئے گی کہ میرے اس بندے کے لیے خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کا لباس اس کے لیے پہنا دو،
जन्नत का बिस्तर इसके लिए बिछा दो, और वहाँ पर जन्नत की नियामतें वो बंदा खबर ही में पाना शुरू कर देगा। और जिस बंदे ने इन सवालों के जवाब ना दिए उसको खबर का अजाब होगा। जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी, जहन्नम की आग का लिबास उसको पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा। तो मालूम हुआ कि इस दुआ को हम पढ़ते हैं, इस वजीफे को हम पढ़ते हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद को अपना नबी मानता हूँ, और मैं दीन को, इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ। तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ वहाँ पर बंदे की ज़बान पर ये जवाब जारी हो जाएंगे। इसी तरह इस वजीफ़े का छठा फ़ायदा ये है कि इस वजीफ़े के पढ़ने वालों को अल्लाह क़ियामत के दिन खुश कर देगा, क़ियामत के दिन खुश कर देगा। इसकी दलील मुस्नद अहमद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यक़ूलु हीना युमसी व हीना युस्बिहु सलासा मर्रातिन रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या इल्ला काना हक़्क़न अलल्लाह अन युरज़ियहु यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान बंदा जब सुबह करता है या शाम करता है, सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला काना हक़्क़न अलल्लाह, इस तरह की दुआ पढ़ने वाले इंसान के लिए अल्लाह पर यह हक़ है, अल्लाह पर यह हक़ है अन युरज़ियहु यौमल क़ियामा, कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उस शख्स को खुश कर दे, उस शख्स को खुश कर दे। क़ियामत का दिन कितना ख़तरनाक दिन होगा। क़ियामत के दिन अल्लाह ताला खुश कर दे, ये कोई मामूली बात नहीं है। क़ियामत का जो मंजर बयान किया गया है, दहकती हुई आग, सुलगती हुई आग, ज़लज़ले ही ज़लज़ले, तूफ़ान और सैलाब, हर जगह अज़ाब ही अज़ाब, इतना अज़ाब, इतना अज़ाब, अल्लाह का इतना गुस्सा कि अंबिया जैसी हस्तियाँ क़ियामत के दिन उस अज़ाब को देखकर, अल्लाह के उस गज़ब और गुस्से को देखकर रब्बी सल्लिम, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले कहकर अंबिया दुआ कर रहे होंगे। ऐसे ख़तरनाक दिन में अल्लाह किसी बंदे को खुश कर दे, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा कि सुबह में 3 मरतबा, शाम में 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उस बंदे को खुश कर देंगे। इसी तरह इस वजीफ़े का 7वां फ़ायदा ये है कि जो भी लोग इस वजीफ़े का, इस दुआ का एहतमाम करते हैं, इसको पढ़ते हैं और इस दुआ के तकाज़ों पर अमल करते हैं, तो ऐसे लोगों पर जन्नत वाजिब हो जाती है, जन्नत वाजिब हो जाती है। इसकी दलील अबू दाऊद की हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन रसूला वजबत लहुल जन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने भी ये कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या वजबत लहुल जन्ना, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। आज हम दुनिया कमाने के लिए, दुनिया के चक्कर में, दुनिया में कोई घर बनाने के लिए जो फिक्र करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जन्नत वाजिब हो जाए, जन्नत में घर मिल जाए, जन्नत में महल मिल जाए, तो ये कितनी बड़ी खुश नसीबी वाली हमारे लिए बात है। और इससे बड़ी खुश नसीबी की बात और कोई नहीं हो सकती कि जन्नत वाजिब हो जाए। सिर्फ जन्नत वाजिब नहीं होगी, बल्कि जन्नत मिलने के साथ साथ अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाएंगे इस दुआ को पढ़ने की वजह से, अल्लाह के नबी के साथ। इसकी दलील अल-मुअजमुल कबीर
امام طبرانی کی ایک حدیث کی کتاب ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کہا گیا من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کرتا ہے، صبح میں جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا فانا الزعیم، میں اس شخص کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ کس بات کا ذمہ دار؟ میں ذمہ دار ہوں لآخذن بیدہ، میں ضرور بضرور اس کے ہاتھ کو پکڑوں گا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر حتی ادخلہ الجنہ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھ سے جس بندے کو جنت میں داخل کریں، اس کی کیا نصیب ہوگی، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ وہ مرتبہ اس وظیفے کا اہتمام کرنے پر ملے گا، اس دعا کو پڑھنے پر ملے گا۔ اور میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ صرف اس دعا کو زبان پر پڑھنے سے اس وظیفے کے فائدے حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ اس دعا اور اس وظیفے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے تقاضے وہی ہیں، اس کے تقاضے وہی ہیں۔ جب اللہ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں تو رب کی ہی عبادت کریں، رب کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، رب ہی کو اپنا سب کچھ مان لیں، رب ہی ہمارا داتا ہے، رب ہی ہمارا مشکل کشا ہے، رب ہی ہمارا روزی اور روٹی کا مالک ہے، رب ہی ہمارا اولاد دینے والا، بیماری کو دینے والا، شفا سے شفا دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، نوکری کو چھیننے والا، نوکری دینے والا، بزنس میں فائدہ دینے والا، بزنس میں نقصان دینے والا، ہر چیز میں اللہ ہی کو اپنا رب مان لیں۔ اور اسلام کو جب ہم نے دین مان لیا تو اسلام جو کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اسلام جو کہتا ہے کہ کسی کو دھوکہ مت دو، اسلام جو کہتا ہے کہ کسی کے دل کو ناراض نہ کرو، کسی دل کو نہ دکھاؤ، اسلام کہتا ہے کہ داڑھی رکھو، اسلام کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھو، اسلام کہتا ہے کہ حرام مت کھاؤ، اسلام کہتا ہے کہ حرام مت کماؤ، تو پھر ان تمام اسلام کی دین کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، تبھی جا کر فائدہ ہوگا۔ اور جب محمد کو ہم نے اپنا نبی تسلیم کر لیا، جب ہم نے کہا بھی محمد نبیہ، میں محمد کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ایک ایک سنت پر عمل کر کے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں دن میں 1000 بار اس دعا کو پڑھوں لیکن جب نبی کی سنت کی بات آئے تو میں نبی کی سنت سے منہ موڑ لوں، اس دعا کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میں 1000 بار اس دعا کو پڑھوں لیکن نبی نے جس کام سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کام سے میں نہ بچوں تو اس دعا کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی کو اسلام والی زندگی بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں اور نبی کے احکامات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارا جینا اور مرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا چلنا اور پھرنا، ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا بزنس، ہماری شادیاں، ہمارے معاملات اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ آج شیطان نے اپنا جو جال بچھا دیا ہے، شیطان اللہ کے نبی کے راستے سے ہم کو بھٹکاتا ہے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے اور اللہ کے نبی کے راستے پر آنے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا میں بھی ہم ذلیل اور خوار ہوں گے اور آخرت میں تو بڑا خسارہ ہے، آخرت میں بڑا خسارہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ
اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے والا اور اس دعا پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر شرک سے بچائے، ہر بدعت اور ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بھی لوگ دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے، آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے، اور قرآن اور حدیث پر چلنے والا ہمیں بنائے، اور مرنے سے پہلے توبہ کر کے سدھر جانے والا ہمیں بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔